أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 اور 5 اور آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا. آیت نمبر 3 میں رب ذوالجلال نے 1 2 3 شادی کی اجازت دی تھی آپ کو، اور یتیموں کا حکم عطا فرمایا تھا. کہا تھا کہ یتیم پر ظلم نہ کرو، اس کے مقابلے میں تم 1 2 3 4 سے شادی کر لو، اور لونڈی بھی تمہارے لیے مباح ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کی حکمت بھی بتا دی گئی تھی، اور امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی پروگرام کی کامیابی بھی آپ کے سامنے بتا دی گئی تھی. ایک ٹکڑا جو اس کا رہ گیا تھا، ذالک ادنی اللہ تعولوا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے. کئی شادیاں جب ہو تو ہوتا یہ ہے عادتاً کہ انسان کسی ایک جانب مائل ہو جاتا ہے اور دوسری جو بیچاری ہیں ان کے ساتھ عدل نہیں کر پاتا. عدل کا کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ رحمت الہی کا مستحق بنے گا، اور اگر عدل کو چھوڑتا ہے تو اس کی وعید بھی سنا دی تھی آپ کو کہ انسان قیامت میں اس کے ایک عزم ایک جانب شل ہوگا، اور علامت ہوگی قیامت کے دن کہ اس کی کئی بیویاں تھیں لیکن بیویوں کے درمیان انصاف عدل نہیں کیا. عدل کون کر سکتا ہے بابا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے روایت ہی سنا دی تھی کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. اے اللہ، جو چیز میں استطاعت بھر جس پر مالک ہوں اس پہ تو میں انصاف کروں گا، لیکن دل کا میلان جس میں تفصیل آ گئی تھی کہ رات کی باری باری تو سب میں برابری ہونی چاہیے، لیکن دل کا میلان یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. تفصیل گزر چکی ہے. تو اب حکم یہ ہو گیا کہ جس کے کئی عورتیں ہوں تو اس پر واجب ہے کہ کھانے پینے لینے دینے میں ان کو برابر رکھے. جیسا جوڑا اس کے لیے ویسا جوڑا اس کے لیے، جیسا کھانا نئی دلہن کے لیے ویسی ہی یہ خوراک پرانی کے لیے، وہ بھی تو کسی دن دلہن تھی جی، تو اس کے دلہن پنے کو بھول جاتا ہے اور نئی کو لوگ چاٹنے لگتے. تو اس لیے اللہ کریں کہ ایسا کام نہ کرنا.
تو کیا ہوگا؟ رات کو ان کے پاس رہنے میں باری باری برابر باندھے. اگر برابری نہ کرے گا تو قیامت کو وہ مفلوج ہوگا. ایک کروٹ گھسٹتی چلے گی، اور کسی کے نکاح میں ایک آزاد اور ایک لونڈی ہو تو لونڈی کے درمیان، باندھی کے درمیان اور آزاد کے درمیان مساوات اسلام نے نہیں رکھا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. آج کی آیت کا درس ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کے خوشی سے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے. فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو کھاؤ رچتا بچتا، یعنی خوب خوش خرم رچ بچ کے کھاؤ. اگر خوشی سے دے دے. ابھی تفصیل آ رہی ہے. خوشی سے کوئی عورت نہیں دیتی، زبردستی ڈنڈے سے مت معاف کراؤ مہر. یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ عورت کو استعمال کرو، اس کو کہو کہ تو اپنا مہر پلیز معاف کر دے. جی چلیے. جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے مہر خوش دلی اور رغبت کے ساتھ خود ادا کر دو، ان کا کوئی حامی اور تم سے تقاضا کر کے وصول کرنے والا نہ ہو. دیکھو قرآن کی کیا تفسیر کر دی علامہ شبیر احمد عثمانی کہ عورت سے جس سے نکاح کیا گیا جو اس کا مہر ہے، یہ مہر ان کو خوشی سے دے دو، تقاضا نہیں ہونا چاہیے. تقاضا نہیں ہونا چاہیے. یہ مہر جو ہے دوستو، شریعت نے کہا ہے کہ رات میں جو مرد پرائیویٹ اندھیرے میں بیوی کے خاص مقام کو نفع اور شہوت کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کے عوض میں مرد کو یہ رقم ہول لائف کے لیے دے دینی. ایک دفعہ مہر ادا کر دیا اور پوری زندگی کے لیے وہ قیمت گویا کہ اس کی ادا ہو گئی. اللہ رسول کی طرف سے مباح کر دیا گیا، ورنہ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں وہ روزانہ ایک میعاد متعین ادا کرتے ہیں، اور حلال کے لیے پوری زندگی کے لیے اللہ نے کہا ادا کرو. جی ایسا کرو تو پھر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. یعنی پہلے گزر چکا ہے کہ یتیم پر ظلم نہ کرنے کی وجہ سے اللہ 2 3 4 کی اجازت دے دی. تو اللہ کریں اگر مہر دو گے تو یتیم کے ساتھ بھی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اب سنیے، صدقہ اور مہر صداق قرآن نے کہا صدقاتہن، تو صدقہ یہ جو کہا قرآن نے صدقاتہن، یہ صداق کیا ہے؟ اس سے مراد شریعت میں کیا ہے؟ مہر. اس سے کیا مراد ہے؟ مہر. علماء کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ اس آیت میں خطاب عورت کے سرپرستوں کو ہے. سن لو کان کھول کے، یہ خطاب کن کو ہے؟ سرپرستوں کو. کیا ہے کہ بعض لوگ اپنی لڑکی کا نکاح کرنے کے بعد مہر خود لے لیتے تھے. مہر کون لے لیا؟ باپ لے لیا. شریعت کہتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ مہر کس کا حق ہے؟ میڈم کا حق ہے. ان کو دینا ہے، ان کے پاپا ڈیڈی کو صرف کھلائیے اور کہیے یو گو ہاؤس. ہاں کھلائیے اور کہیے آپ تشریف لے جائیے، لیکن اس کے خلاف بالکل دنیا میں ہوتا ہے. مہر کس کو ادا کرنا ہے؟ ارے تنہائی میں یوز اس کے باپ کو کرو گے یا اس کی بیٹی کو؟ بولو، ارے بولیے نا بیٹی. تو مہر کس کا حق ہے؟ اس کی بیٹی جو آپ کی بیوی ہے اس کا حق ہے. لوگ مہر لڑکی کو نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت میں یہ آیت نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت میں آیت نازل فرما دی. کس کی ممانعت میں؟ کہ مہر لڑکی کے ماں باپ کو نہیں لینا، ان کے رشتہ داروں کو. یہ کن کا حق ہے؟ یہ کن کا حق ہے؟
لڑکی کا حق ہے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو تم آسانی سے کھا سکتے ہو. یعنی اگر عورت اپنی خوشی سے مہر میں سے کوئی مقدار اپنے شوہر کو معاف کر دے، کتنا بڑا مرد ہے یا بے مرد ہے؟ نامرد ہے. عورت سے مہر معاف کرائے گا مرد، یہ مرد ہے یا نامرد ہے؟ ہمارے قدیم معاشرے میں بیوی بیچاری مہر پوری زندگی نہیں مانگتی. اب بڑے میاں نے پوری زندگی دیا بھی نہیں. جب بڈھی مرنے لگتی ہے جب بولتے، میں نے خود سنا بھائی اپنے کان سے کہ بیوی حق مہر پوری زندگی بڑھیا کو استعمال کیا، اب بیچاری دنیا سے جب جا رہی ہے جب بڈھا مہر کی معافی مانگ رہا ہے تو یہ مرد ہے یا نہ مرد ہے؟ لوگ بولتے عورت کمزور ہے، آپ بولتے عورت کمزور ہے، کمزور سے تگڑا معافی مانگ رہا ہے. جی یہ اچھی بات ہے غلط ہے؟ جی ہاں. دیکھیے ہمارے معاشرے میں عورت خود مانگتی کیوں؟ وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں مانگوں گی تو شوہر نہیں دے گا، نہیں ناراض ہو جائے گا یا مجھے چھوڑ دے گا، اس لیے بیچاری مانگتی. یہ مرد کی خود کی ذمہ داری ہے کہ جس شب میں وہ زخاف میں بیوی کے پاس گیا ہے اسی رات مہر کی قیمت ادا کر دیا جائے. اور لیکن آج کل ایک اور مصیبت آ گئی ہے، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مہر کم سے کم ہو. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح بہت برکت والا ہے جس میں مہر کم سے کم ہو. آج کل ہوتا کیا ہے، لڑکیوں کے والدین سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، اس لیے 1,00,000 2,00,000 مہر لگا دیتے ہیں تاکہ لڑکا مہر کے ڈر سے طلاق نہ دے. یہ بھی غلط ہے. سیف اللہ کریں گے یا وہ کریں گے؟ جی سیف اللہ کریں گے یا مال کرے گا؟ اللہ کرے گا. جس کو طلاق دینا ہے 1,00,000 میں ملین تو بھی دے دے گا، اور جس کو نہیں دینا ہے وہ نہیں دے گا. تو وہ بھی غلط اور یہ بھی غلط. لیکن اگر کسی کی مرد کو معافی نہیں مانگنا، مرد کو مہر عورت کو ادا کر دینا، اور ادا کر دینے کے بعد اگر عورت خود ایسا بھی نہیں. آج کل نوجوان بڑے ہوشیار ہیں، سمیر کا گروپ بہت ویری شارپ ہے. مہر ادا کر دے گا، کہے گا میڈم اور ٹوڈے از ویری ایمرجنسی کال اور بل جمع کرنا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ دیجیے اگلے منتھ میں آپ کو دے دوں گا. وہ بیچاری نہ دے گی تو کرے کیا؟ اور دے دے گی پھر اگلا منتھ ابھی نہیں اور دوسرا منتھ کبھی نہیں. وہ بیچاری مانگے گی تو ہے نہیں، مانگے گی تو قرآن دیکھو بہت اچھی بات کر رہا ہے. دیکھو مانگنا نہیں، قرآن نے کیا کہا؟ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ. وہ جو آپ سنتے ہیں حدیث یہیں پر سمجھ لیجیے. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حلال الا بطیب نفسہ، بے طیب نفسہ، تا یا با طیب نفسہ، یہی ہے تبن لکم. یہیں سے وہ حدیث آئی کہ اگر خوش دلی سے عورت نے دے دیا تو مرد کے لیے مباح ہے. ابھی ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو روایت. اس مہر کے مال میں کتنی اللہ نے برکت اور شفا رکھی ہے، ہم کو بھی نہیں معلوم تھا، آج میں نے پڑھا یہ روایت. تو عورت اگر خوشی سے دے دے تو درست، لیکن مانگنا نہیں چاہیے. رچتا بچتا کیوں کر دیا سنیے جی. مہر میں کوئی مقدار اگر شوہر کو معاف کر دے یا لے کر پھر شوہر کو ہیبا کر دے تو اس میں کچھ حرج نہیں. زوج کو اس کو خوشی سے کھا لے. اب سنیے، جو کھانا لذیذ ہو اور طبیعت اس کو رغبت کے ساتھ قبول کر لے اس کو ہنی کہتے ہیں.
علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ جو کھانا طبیعت کو لذیذ لگے اور طبیعت اس کی طرف راغب ہو، کھانے کو جی بھائے اور چاہے، اس کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ ہنی، یعنی بڑا رغبت والا کھانا ہے۔ اور جو کھانا ہضم ہو کر بخوبی جزو بدن اب موجب صحت ہو وہ مری ہے۔ اللہ اکبر! گویا کہ مہر کی قیمت کو اللہ نے ہنی اور مری دونوں لفظ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یعنی مہر کی جو قیمت ہوگی، عورت اگر مرد کو واپس کر دے خوش دلی کے ساتھ تو اس کو دو صفت حاصل ہے، ہنی اور اللہ تک تیرے اوپر ایمان لایا۔ کیا پیارا جملہ کا، آپ سنیے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت علی کا قول نقل کیا ہے کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار پڑے، دیکھو اس مہر میں کتنی برکت ہے عبد القادر، کتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی برکت ہے کہ سنیے حضرت علی کہ جب کوئی بیمار پڑے تو اسے چاہیے اپنی بیوی سے اس کے مال سے 3 درہم یا کم و بیش لے، شوہر سے مہر کی قیمت میں سے یا مال میں سے کتنا لے؟ کتنا لے عبدالحق؟ 3 درہم کم و بیش، یعنی 3 سے لے کے 5 تک۔ سنو ذرا غور سے سنو اس کو، یہ شفا کا علاج بتایا حضرت علی نے، بیماری کا علاج سمیت بڑا برکت والا مال ہے مہر۔ دیا نہیں دیا تم نے، خرچہ بھی ہو گیا، تب آپ کیا کرو گے؟ کیسے لوگے 3 درہم؟ ہے نہیں، اس کے پاس ہے۔ سنو، 3 درہم یا کم و بیش لے، اس کا شہد خریدے۔ شفا کا حضرت علی نے علاج بتایا، اس کو استعمال کرنا ہم سب کو، سب بیمار ہیں، کسی کی میڈم ہی بیمار ہے بیچاری، کسی کا میڈک ہی بیمار ہے، وہ میڈم اور آپ میڈک، ان کا شہد خرید لے، اب بارش کا آسمانی پانی میں اس میں ملا لے۔ یہ حضرت علی نے علاج بتایا ہے، شفا۔ 3 درہم کا شہد لے لے، یہ 3 درہم کون دے؟ عورت سے مانگ کے لیے خوشی کے ساتھ ملا لے تو 3 بھلائیاں مل جائیں گی۔ 3 کیا کیا؟ ہنیئن مریا، تو عورت کے مہر کے مال سے مل گیا، جس کی تشریح کر دی میں نے، ہنیئن مریا۔ اور شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے، تو ہنیئن بھی ہو گیا، مریئن بھی ہو گیا، اور شہد شفا بھی ہو گیا۔ اور مبارک پانی بارش کا جہاں ہو وہ ملا لے اس کے اندر، یہ 3 چیزیں مل گئی مبارک، تو کہتے ہیں حضرت علی کی کسی بھی بیماری کا یہ علاج ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ بارش کا پانی، شہد اور بیوی سے 3 دن، وہ سب قلم آپ کا سیٹ کھلا ہوگا، دیکھیے جیب کھلا ہوگا، چلیے وہ میرا بھی خراب ہو گیا 2 دن پہلے۔ سنیے آیت شریفہ میں جو یہ قید لگائی کہ طیب نفس کی خوشی سے تمہاری بیویاں اگر مہر کا کچھ حصہ تم کو دے دیں یا تم سے وصول ہی نہ کریں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی کا ذرا سا مال بھی کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ طیب نفس سے اجازت نہ ہو۔ بقول قاعدہ کلیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا لا تظلموا، الا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، خبردار ظلم نہ کرو، اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو۔ یہ ایک عظیم اصول ہے، اس کے ماتحت بہت سے جزئیات آ جاتے ہیں۔ دور حاضر میں چونکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مہر ملنے والا نہیں ہے، جو عورت پہلے ہی دن سمجھ لیتی ہے کہ مہر ملنے والا نہیں ہے۔ اگر سوال کروں یا معاف نہ کروں تو بددلی یا بدمزگی پیدا ہوگی۔ اللہ جزائے خیر دے بزرگوں کو، کوئی بات نہ چھوڑی، اس لیے بادل ناخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دیتی ہیں، اس معافی کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔
اب سن لیجیے حکم شرعی، اگر خاتون مر گئی اور اس کا مہر مرد نے ادا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ قیامت میں بارگاہ رب العزت میں مرد کو مہر کی قیمت نیکیوں کی شکل میں ادا کرنی پڑے گی. اس لیے اس کو ویری جی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو اپنی اپنی زندگی ہی میں ادا کر دیجئے. خوش دلی کی علامت کیا ہے؟ عورت کیسے سمجھیے گا کہ خوش دلی؟ حضرت تھانوی تو کمال کرتے ہیں. سیدی حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ صحیح معنی میں طیب نفس سے معاف کرنے کا پتہ اس صورت میں چل سکتا ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے حوالے کر دی جائے، اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی طلب اور دباؤ کے وہ شوہر کو واپس دے دے. تو یہ علامت ہے کہ خوشی سے وہ دے دے گی. چلیے بابا اب اگلی آیت 5ویں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور مت پکڑا دو بے وقوفوں بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب، اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور کہو ان سے بات معقول. اب سنیے، اسلام کا قانون ہے تحفظ مال. مال کو اسلام ضائع کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اسلام نے میرے دوستوں ایک چیز یاد رکھیے، سکھلایا ہے آپ کو اقتصاد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاقتصاد من الایمان، اقتصاد جو ہے وہ ایمان ہے. اقتصاد کا مطلب، اقتصاد انگریزی میں کیا بولیں گے ذرا بولیے تو؟ اقتصاد نہیں، آپ اقتصادیات کا ترجمہ دوسرے لوگ غلط کرتے ہیں، مارکیٹنگ کر دیتے ہیں. نہیں، اقتصاد کا مطلب مثال کے طور پر ہمیں بھوک لگ گئی، سوشل نیڈز، بھوک لگ گئی، نارمل کھانا ہم کسی ہوٹل میں جا کر کے کھائیں جو متوسط درجے کا ہے. فرض کیجئے سامنے کے ہوٹل میں چلے گئے تو 2 روٹی لے لی 2 روپے کی، اچھی فرائی دال لے لی 10 روپے کی، ٹوٹل بل آ گیا 12 درہم. اور یہی 2 روٹی اور 1 فرائی دال کسی اسٹینڈرڈ کے ہوٹل میں جا کے کھایا، وہاں پیمنٹ آ گیا 45. سیم چیز کھایا ہے، نام نہیں لوں گا میں، ایسے ہوٹلز ہیں کہ سیم چیز، ایک پیالی چائے پیجیے تو ان کے یہاں 1 درہم اور دوسری جگہ چائے پیجیے تو 100. تو اسلام اقتصاد سکھاتا ہے، کہتا جب 1 روپے کی چائے سے تیرا گزر ہو جائے گا تو تم متکبر بن کے 100 روپے کی چائے کیوں پیتا؟ اسی لیے نا کہ میں ملٹی ملینئر ہوں جی. تو اقتصاد کو اس نے چھوڑ دیا، اس لیے اسلام سکھاتا ہے اقتصاد. کیا سکھاتا ہے؟ اقتصاد. پیسہ والے لوگ اقتصاد پر عمل کرو. ایک آپ کی وائف 2 بچے، آدھا کلو گوشت لے آئیے گا 15 روپے یا 16 یا 17 روپے کا. اب بہترین گھر میں کڑاہی پکوا لیا، ہوٹل سے روٹی لے آیا کھا لیا، تو گزارا کتنے میں ہو گیا؟ 20 روپے میں پوری فیملی نے رچ کے آدھا کلو گوشت روٹی کھا لی. اور یہی کڑاہی گوشت کھانے کے لیے آپ چلے گئے، بس نام مطلب کسی کا. اب وہاں آپ اگر کڑاہی کی 2 منگواتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ پیشاوری کڑاہی. نام کوئی پیشاوری نہیں جی. میں ایک دفعہ سینچور میں دلی میں ٹھہرا ہوا تھا. سینچور 5 اسٹار ہوٹل ہے دلی، اس میں بالکل سامنے زمانے میں آرمی میں تو آتا ہے نا کھانے کا مینو، تو اس میں آیا مغلئی بریانی اور اس کے برائکٹ میں لکھا ہوا ہے شہنشاہ شاہجہاں. تو میں نے آرڈر کر دیا مغلئی بریانی
शाहजहां वाली। मैं बड़ा खुश की पता नहीं क्या मटीरियल होगा, अल्लाह जाने कैसा बेवकूफ बुद्धू बनाते हैं यार। हाँ, नाम बता दिया मैंने, से झूठ। शायद हिंदुस्तान में टॉप का होटल है, क्योंकि आर्मी में हम रहते थे तो उसी का कोपर मिलता था, वहीं ठाड़ते थे। क्या आया मालूम है आपको? मटर डाला हुआ चावल, ग्रीन मटर और चावल दोनों एक साथ पका हुआ था, जिसको हम लोग बोलते मटर पुलाव। सीधी सीधी बात। और वो भी शायद उस दिन का नहीं था, क्योंकि बड़े होटलों में जो पकता है खाना उसको डीप फ्रीज कर देते और माइक्रो ओवन में गर्म करके आपके सामने दे दिया दिमाग का बुखार निकालने के लिए। मैंने तो कान ही पकड़ लिया भाई, सेकंड चाहिए आने का ही नहीं जी। तो इस्लाम में रसूल अकरम ने क्या सिखाया? अब फर्ज कर लीजिए कि आप और आपकी बीवी ने खा लिया 20 रुपए में कड़ाही गोश्त दबा कर रच के खा लिया, और होटल में जाइएगा कड़ाही गोश्त मंगवाइएगा पेशावरी या दम पोख, तो क्या होगा? कम से कम 70 रुपए से आज के डेट में बिल नहीं आएगा। तो 20 की जगह आपने 70 खर्च कर दिया। आपने इस्लाम को फॉलो नहीं किया, इख्तिसाद पर अमल नहीं किया। जो आदमी इख्तिसाद पर अमल करेगा लाइफ में कभी भी दस्ते सवाल उसको नहीं फैलाना पड़ेगा। खुशी के दिन का बचाया हुआ पैसा गम के दिन काम आ जाएगा। और जो आज इधर कल उधर परसों उधर, क्योंकि पैसा वालों के यहाँ बड़ा मसला है। मैडम ने बोला आज मूड ऑफ है, यानी आज पैसे की कुर्बानी दे दी आपको। बेगम जिस दिन बोले ना मूड ऑफ, तो बोलिए आज अब्दुल हक 100 की नोट चले ही जाएंगे। तो कहिए मूड ऑफ है मैडम, तो आज ऐसा करता हूं कुकिंग टुडे माई, मेरी कुकिंग हो जाए। फिर ऐसा खाना पकाइए ना कि उनको हजम ही न हो, फिर सेकेंड टाइम उनका मूड ऑफ नहीं होगा। आप लोगों ने आदत बिगाड़ा हुआ है। कहाँ मूड ऑफ? अच्छा भाई मैडम कहाँ चलना है? तो फलाना जाना है, फलाना जाना है, फलाना जाना है, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो ये ठीक है आपका मूड ऑफ है, तो आज मेरा मूड ऑन है, मैं बहुत अच्छा खाना पकाऊंगा। अरे बेटा, तो इख्तिसाद पर अमल कीजिएगा। दुबई में आए हैं, जो पैसा कमा लीजिए, बचा लीजिए, ताकि क्राइसिस के दिन आपको, हाँ, वरना हम बहुत सारे लोगों को जानते। तब जरा सुनिए तो आए, क्या प्यारी बात है। यानी बेसमझ लड़कों के हाथ में उनका वो माल मत दे दो जिसको अल्लाह ताला ने आदमियों के लिए सामान्य मईशत बनाया है। छोटे बच्चे हैं, आपकी जेरे निगरानी है, यतीम है, उनका माल उनको। अभी एक और बात आ रही है, उस पर एक अजीब वाक्य सुनाऊंगा। अभी 3 दिन पहले एक साहब मुझसे यही मस्जिद में कहा, यहीं पर कहा मुझे, बल्कि इसकी पूरी हिफाजत रखो, अंदेशा हिलाकत से बचाओ, और जब तक उनको नफा नुकसान का होश न आए बच्चों को, उस वक्त तक उनको उनमें से खिलाओ, पहनाओ और तसल्ली करते रहो। बेटा तुमको दे देंगे, बेटा तुमको, तुम्हारा माल तुमको, इनकार मत करो, कहो तुम्हारा माल बेटा तुमको, वक्त आएगा तो दे देंगे। ये सब माल तुम्हारा ही है और हम तो तुम्हारी खैरखाही करते हैं। जब समझदार हो जाओगे तो तुमको ही दे देंगे। और इनसे नर्म गुफ्तगू करते रहो कि उनके दिल खुश रहें, उनके दिल खुश रहें। अब सुनिए तो जरा, जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, ये भी एक उन्वान लगा के इस आयत के ज़िम्न में इसको ये भी तफसीर कर दी। बैहकी ने शाबल ईमान में और हाकिम ने तस्हीह के साथ नकल किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 शख्स हैं जो अल्लाह से दुआ करते हैं और उनकी दुआ कबूल। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इनमें हमको न लाइए। कान खोल के सुनिए तो, एक वो शख्स जिसकी बीवी बदखुल्क हो, बदखुल्क से मुराद बदचलन हो, समझ गए, और उसने उसको तलाक न दी हो, उसके मर्द की दुआ कबूल नहीं होगी। और दूसरा वो शख्स जिसका किसी पर कुछ माल हो, यानी माल का दावा करे और शहादत पेश न कर सके, यानी झूठा दावा कर दिया और शहादत
نہیں دے سکتا، اس کی بھی دعا قبول۔ تیسرا وہ شخص جو بیوقوف کو اس کا مال دے دے، حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے شک اسی کا مال ہے لیکن بچہ بیوقوف ہے، آپ کہتے ہیں یار دے دو یار، کم وقت اپنا مال وال گما لے گا، پھر کل ہو کے مصیبت اسی کی نہ آئے گی۔ تو یہ طریقہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کی نص سے قطعی کے خلاف ہے، کہ بیوقوف کا مال اس کو جی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دوسری اللہ نے کیا کہا یہاں، التی جعل اللہ لکم قیاما، جو کہ اللہ نے تمہارے مایہ زندگی بنایا ہے، یعنی مال سے تمہاری زندگی کا بقا اور گزران ہوتا ہے۔ مال کے مایہ زندگانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال ہی سے حج اور مال ہی سے جہاد اور مال ہی سے نیکی کے مسجد کا بنانا، اللہ کے راستے میں دینا کس سے ہوگا یہ؟ اس لیے اللہ نے کہا کیا جوڑا یار کہ قیامت، اور اسی کے ذریعے سے دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ اب ذرا اگلی بات سنیے پھر دعا کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بند کر دے سمیر بیٹا گیٹ کو، آیت کے مطلب کی توضیح میں فرمایا، سنیے ذرا غور سے، جو مال اللہ نے تم کو عنایت فرمایا ہے اور ذریعہ معاش بنایا ہے، مال کیا ہے؟ ذریعہ معاش، اس پر اپنی عورتوں، مال پر اپنی عورتوں، کان کھول کے سنو، اور بچوں کو تسلط نہ دو۔ بہت سارے لوگ پیار میں مال بیوی کے اکاؤنٹ پر رکھتے ہیں۔ ابھی مجھ کی کہانی سناتا ہوں، ابھی سناؤں گا، 3 دن پہلے مجھ سے یہاں ایک صاحب نے کہا ہے، ورنہ وہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کا اصول ہے، بیوی کے اکاؤنٹ پہ ڈال دیا، پھر وہ بیوی تمہارے خلاف، تم بیوی رہو گے وہ مرد بن جائے گی۔ جی میں تو میں کے چلی جاؤں گی تم دیکھتے رہی ہو۔ یہ فلم میں تم لوگوں نے سنا ہوگا، یہ انڈین کسی پرانے فلم میں یہ شعر ہے کہ میں تو میں کے چلی جاؤں گی تم دیکھتے رہی ہو۔ وہی ہوگا، مال عورت کو دے دو گے، اس کے اکاؤنٹ پر ڈال دو گے، تم کو اس کے تابع بن کے رہنا پڑے گا، وہ اپنے۔ ابھی سناؤں گا کہانی، آپ روئیے گا، ان صاحب کی کہانی سناؤں گا تو روئیے گا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور تم ان کے ہاتھوں کو تکتے رہو گے۔ بے شمار لوگ ہمارے معاشرے میں مال، دوسری شادی کی بیوی ذرا ویری ویری ہینڈسم بیوٹیفل، اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کے دوسری بیوی کو مال دے دیا۔ اب بڑھاپا میں بڑے میاں تو کچھ کر نہیں سکتے، وہ اس نے بھی لات مارا اور چلی گئی گھر۔ اب پہلی بیوی بھی لات مار رہی ہے کہ بے غیرت، تو نے تو سب اس کو دیا، میں تجھے کیوں کھلاؤں؟ جی وہ مال لے کے چلی گئی۔ ہمارے مسجد میں ایک صاحب آتے ہیں 80 ملین، ہمارے مسجد میں ایک صاحب آتے ہیں 80 ملین انہوں نے اپنی بیوی کے اکاؤنٹ پر ڈالا ہوتا ہے۔ آج 10 سال ہو گئے، بیوی ان سے جدا ہے اور گھر ان کا خریدا ہوا ہے اس زمانے میں 5 ملین کا، جو اس وقت پتہ نہیں کتنے ملین کا ہے، نام نہیں بتاؤں گا کہاں کے ہیں وہ۔ اور وہ بیچارے 10-15 سال سے در بدر پھر رہے، نہ بیوی نہ بچے نہ مال، سب اس کے نام۔ ابھی پرسوں 1 ہفتہ پہلے یہیں پڑھا کہ ایک صاحب ملے، مسئلہ پوچھا کہ میرے بھائی چلے گئے تھے امریکہ، بہت ہائی ایپ ٹاپ آئی ٹی کے بندے تھے، جاب تھی، بیگم ساتھ تھی، 3 کلو سونا اور اتنے ہی چاندی، واپس آئے ہندوستان، بینک میں لاکر میں ڈال دیا۔ اب ان کے درمیان بیوی کے درمیان پھڈا ہو رہا ہے، بیوی دونوں کا جوائنٹ تھا، کوئی ایک نکال سکتے تھے دونوں میں سے۔ بیوی سونا اور پیسہ اور چاندی لے کے ماں کے گھر چلی گئی، اب ان کو لال جھنڈا دکھلا رہی ہے۔ آئے کہ مولوی صاحب کوئی تصویر بتائیے، تو میں نے کہا تصویر آپ نے رکھا تھا، اس دن پوچھا ہی نہیں، ابھی لے گئی تو میں کہاں سے تصویر لاؤں؟ جی میں ایسے کم سے کم 20 لوگوں کو جانتا ہوں، پردن میں جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، مسجد میں ہمارے لوگ وہ شاید ہمارے درس میں ہوں گے، نہیں بتائیں گے آپ کو۔ جی اس لیے کبھی بھی حماقت، اب جو لوگ میڈم سے بہت پیار کرو لیکن اکاؤنٹ اپنا رہو،
اکاؤنٹ اپنا رہے. بیوی کے نام کبھی بھی مکان نہ لینا. اب کہو گے کہ مولوی صاحب اس لیے لیتا ہوں تاکہ بھائی لوگ شریک نہ ہو جائیں. بھائی اسلام میں بھائی کو شریک مت کرو. تمہارے بھائی میں باپ پارٹنرز نہیں ہے. تمہارا بھائی باپ کے مال میں پارٹنر ہے بھائی, لیکن تمہارے سیپریٹ مال میں پارٹنر نہیں ہے وہ. جی ساتھ کلیئر کٹ جو تم سے مدد ہو سکے کرو. میں نہیں کہتا مدد مت کرو, لیکن اپنی پراپرٹی اپنے نام. میں ایسے بھی مولانا کو ایک مولانا کو جانتا ہوں, بیچارے انتقال کر گئے. کلکتہ میں تھے, بینک بیچتے تھے. اللہ نے ترقی کی, چائے کی ہول سیل دکان مل گئی ان کو, ایجنسی چائے سیل کیا. پھر اس کے بعد کلکتہ میں بہترین مکان خریدا. گھر چھٹی. ابو نے دوسری بیوی کے بچے کو ابو کے نام مان لیا تھا. پوری پٹی دوسرے بیٹے کو دے دی. اور یہ جب واپس آئے تو ان کو دکان سے دھکے مار کے نکال دیا. اس ٹینشن میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اس لیے ایسی غلطی تو ہم کو کہا 2-3 کلو سونا والے کتنے کا ہو گیا. میں نے پوچھا کتنے کا ہوا, تو ان کا مول صاحب تقریباً کوئی 2 کروڑ نہیں بیٹا, 3 کروڑ کا سونا ہوا انڈیا کے ریٹ میں. اور چاندی اور پیسہ سب لے کر کے چلی گئی. بنگلور کی خاتون ہے. یہ بھی بتا دیتا ہوں, بنگلوری لوگ ہوشیار رہنا. ہاں, اور وہ آنے کو تیار نہیں ہے. جی تو کیا کہا بزرگوں نے, حضرت عباس نے کیا. دیکھو یہ تفسیر میری نہیں ہے, حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر اس قرآن کے مفسر کو. یہ پورا نچوڑ جتنی تفسیر آئی مارکیٹ میں سب کا نچوڑ لاتا ہے. مولوی صاحب یہ ضرور خریدیے, چھپ گئی ہے ہندوستان میں بھی گلدستے. ساری تفسیر کو پڑھ کر کے اس کا نچوڑ نقل کرتا ہے اپنی کتاب میں. مدینہ منورہ میں لکھی گئی, ابھی حیات ہیں بیچارے. تو کیا فرمایا کہ تم ان کے ہاتھوں کو تکتے رہو گے, بلکہ اپنا مال اپنے قبضہ میں رکھو اور اس کو ترقی دو, اور خود اہل و عیال کی پرورش اور تربیت میں صرف کرو, جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے. جیسا کہ اس لیے بیوی سے بہت پیار کرنا, مال نہ دینا. دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دیکھ لیجیے اس کے بعد. اور دے ڈالو عورتوں کو ان کے خوشی سے. کیا دے دو؟ مہر. پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دے تم کو اپنی خوشی سے, تو اس کو کھاؤ رچتا بچتا. اور مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب, اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو, اور کہو ان سے بات معقول. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق فرمائے. کل ایک مسئلہ پوچھ لیا تھا بھائی جان نے, وہ مسئلہ بتا دیتا. جو آدمی شوال, ذیقعد, ذیالحج میں عمرہ کرنے جائے گا, اگر اس پر حج فرض ہے اور ان مہینوں میں وہ عمرہ کرتا ہے نفلی, تو اس پر حج اسی سال فرض ہو جائے گا. کان کھول کے سنو, اس کو آنا جائز نہیں ہے. کل انہوں نے پوچھا تھا, لیکن پچھلے سال بھی پوچھا تھا, بھول گیا تھا. پھر آج میں نے اوقاف میں مفتی صاحب کو فون کیا, تب آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اگر پہلے حج کر چکا ہے, پہلے اپنا حج فرض کر چکا ہے, اب اگر وہ اشہر حج میں جاتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ عمرہ کر کے حرم سے نکل سکتا ہے. لیکن لائف میں اگر حج فرض نہیں کیے ہوا ہے, 3 مہینے میں جائے گا, شوال, ذیقعد, ذیالحج, تو اگر ان مہینے میں جاتا ہے نفلی عمرہ کرنے, جیسے بزنس پروگرام سے گیا اور سوچا آیا ہوں تو مارہل 6 جی, تو اس پر اسی سال حج فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. کیوں کرے, رمضان ہی میں آ جائے تو پھر حج کا احرام باندھے. اگر حج فرض تھا تو نہ کرے نا, شوال سے پہلے نکل کے بھاگا. ہاں, اگر حج فرض نہیں کر چکا ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا, گناہگار ہوگا. کیونکہ گیا ان مہینے میں, یہ ایسا ہی ہے جیسے مسجد میں آیا, نماز کھڑی اڑیا بھاگ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا اللہ معاف کر دے, گزر کر دے, فضل کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے درس کو قبول کر. اے اللہ ہمارے اس مجمع میں جو لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور کر. اے اللہ ہمیں بیوقوف نہ بنا کہ ہم اپنے ہاتھ سے کمائیں اور بیوی کو مال جمع کر کے پھر پوری زندگی ہوتے رہیں. اے اللہ ہمیں عقل مند بنا. اے اللہ ان کی نگرانی کی بھی توفیق فرما, اپنے بچوں کو بھی الہ العالمین نگرانی کی توفیق فرما. اے اللہ ہمارے درس کا مکمل
کا مکمل ثواب ہم سب کی جانب سے بطور تحفہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کر دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دیکھو بھائی ایک مولانا صاحب